السلام علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ وزیر اعظم عمران خان نے آج قوم سے خطاب کیا اور قوم سے خطاب میں وہ تھوڑے وزیر اعظم لگے، تھوڑے مگر گھبرائے ہوئے، پریشان، اور انہوں نے آج کوشش کی کہ خزانے کے منہ کھول دیے جائیں تاکہ لوگ جو ناراض ہیں ان کو راضی کر دیا جائے۔ کافی مثبت چیزیں عمران خان صاحب نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران، اپنی حکومت کے دوران آج کہی ہیں اور ایک جیسچر بھی دیا ہے۔ اپوزیشن کے خلاف انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ پوری تقریر میں 45 منٹ کی تقریباً ان کا خطاب تھا، 40-45 منٹ کا، اور ریکارڈڈ خطاب تھا۔ اس میں انہوں نے بہت سی چیزیں کی ہیں، اپنے ارادے بتائے ہیں اور کوشش یہ کی ہے کہ لوگوں کو انسینٹوز دے کے اپنی حکومت گرنے سے بچائیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ، بڑی تعداد میں لوگ شامل ہیں اس میں، شریک ہو کر اسلام آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد ایک نقطے پر پھنسی ہے، نکل جائے گی، شاید عمران خان صاحب کو اس چیز کا بھی اندازہ ہے۔ اسی وجہ سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے آج قوم سے خطاب کیا اور اس میں کافی ساری چیزیں کی، لیکن اپنے جو عمران خان صاحب کا ایک ٹریڈیشنل اسٹائل ہے، نہیں چھوڑوں گا، جیلوں میں ڈالوں گا، چور ہیں، ڈاکو ہیں، اس طرح کی کوئی انہوں نے بات نہیں کی۔ آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ان کی خطاب سے پہلے، یعنی جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا، ممکن ہے خطاب ریکارڈڈ تھا تو اس سے پہلے ہو، لیکن بہرحال آرمی چیف صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات عمران خان صاحب کے دورہ روس کے بعد ہوئی ہے۔ دورہ روس کا معاملہ تھا، وہ بھی انہوں نے بتایا۔ تو اب تک ان کی جو کارکردگی ہے اس کا تو انہوں نے بہانہ بتا دیا کہ ملک کی معیشت ان کو تباہ حال ملی تھی، ملک ڈیفالٹ کر گیا تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اور پھر یہ کہ کرونا پڑ گیا اور اس کے بعد پلوامہ بھی ہو گیا، تو بہت کچھ ہو گیا جس کی وجہ سے ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن ایک عمران خان صاحب کے اندر کاریگری ہے بہت کمال، اور وہ یہ کہ وہ نہ صرف ماضی کی اپنی بیڈ گورننس کے لیے جواز بتاتے ہیں، حال میں بتاتے ہیں کہ ان کو کیا پرابلمس ہیں جس کی وجہ سے وہ گورن نہیں کر پا رہے، جس کی وجہ سے وہ سرو نہیں کر پا رہے لوگوں کو، بلکہ وہ مستقبل میں بھی بہانے بازی کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں کہ جی مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جی میں نے 5 سال یہی کہتے رہنا ہے کہ اپوزیشن چور تھی، پچھلے لوٹ کر کھا گئے، لہٰذا میں 5 سال تک اسی کے پیچھے، اسی کی آڑ میں چھپوں گا، برملا کہتے ہیں عمران خان صاحب۔ آج انہوں نے جو بہانہ بتایا ہے وہ بہانہ بتایا کہ جی یوکرین روس جنگ ہو گئی ہے، تو لہٰذا اس کی وجہ سے ہمیں حالات خراب مل سکتے ہیں۔ اچھی چیز عمران خان صاحب نے جو کی وہ یہ کہ لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دے دیا، 10 روپے پیٹرول کی قیمت کم کر دی، 10 روپے ڈیزل کی قیمت کم کر دی، 5 روپے بجلی کی قیمت کم کر دی، بلکہ ابھی بڑھائی تھی، آج ہی بڑھائی تھی تو واپس ہو گئی، تو یہی ہوگا نا۔ تو 5 روپے بجلی کی قیمت نہیں بڑھنے دی، بلکہ یوں کہہ لیجئے تو یہ بجٹ تک، یعنی مارچ، اپریل، مئی اور جون میں بجٹ آ جائے گا، تو 3 مہینے کا لوگوں کو عمران خان صاحب نے چھوٹا سا ریلیف دیا ہے۔ لیکن جب لوگ ایک وقت کی روٹی کو ترس رہے ہوں، اور وہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت کی وجہ سے، تو پھر لوگوں کو یہ ریلیف بھی بڑا ہوتا ہے کہ اگر اس کا جو ثمرات ہیں وہ اگر لوگوں تک پہنچائے جانے میں حکومت کامیاب ہوتی ہے۔ 10 روپے پیٹرول کم ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ چیزوں کی قیمت کم ہونی چاہیے۔ 5 روپے بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بجلی کی اس اثرات، جو کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی نا، جو بھی چیز مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے تو اس پہ وہ جو اثر پڑتا ہے وہ آنا چاہیے۔ صرف یہ معاملہ اپنا بجلی کا نہیں ہے، پیٹرول کا نہیں ہے، یہ معاملہ ان کے جو بائی پروڈکٹس ہیں، جن سے چیزیں نکلتی ہیں یا جن میں یہ چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، فیکٹری ہے، انڈسٹری ہے۔ تو چلیں بجلی کا تو شاید ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے ہوگا، یا پتہ چل جائے گا کس کے لیے ہے، سارا بھی اس کے بعد بات آتی ہے سامنے کھل کر کہ ڈومیسٹک کنزیومرز کے لیے ہے، یا اس کا امپیکٹ جو اثر ہے وہ کمرشل اور صنعتی بجلی پر بھی ہوگا، انڈسٹریل اس پر بھی ہوگا، تو پتہ چل جائے گا۔ لیکن پیٹرول جو ہے وہ اس کا تو سب پہ لاگو ہوتا ہے، ٹرانسپورٹیشن ہو یہ وہ، تو اس کو عمران خان صاحب کی حکومت اس کو کیسے ممکن بنائے گی کہ جو مہنگائی کا اثر ہے وہ نیچے آئے پیٹرول کی اور بجلی کی قیمت کم ہونے سے۔ دوسری چیز جو وزیر اعظم صاحب نے کی ہے وہ اچھی چیز ہے نوجوانوں کے لیے۔ انہوں نے گریجویٹ نوجوان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے انڈر جو صوبے آتے ہیں، یعنی یہ وفاقی کام نہیں ہوگا، یہ صوبائی ہوگا۔ اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے، لیکن جو بات وہ کہتے ہوتے ہیں ہمیشہ، کیونکہ سندھ کے علاوہ جو ہمارے صوبے ہیں ان سے کہنے کا مطلب ان کا یہ ہوتا ہے، ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ جہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے، جن صوبوں میں، وہاں پر تو وہ جو نوجوانوں کے لیے، گریجویٹ نوجوانوں کے لیے انہوں نے 30,000 روپے کی انٹرنشپ کا اعلان کیا ہے، وہ بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا میں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ نوجوان جو ہیں وہ فیڈرل
عمران خان صاحب کے اس پہ نہیں وہ کریں گے، وہ ان کو بزدار صاحب دیں گے، یعنی کے پی بلوچستان کی، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومتیں دیں گی۔ ایک اور چیز انہوں نے بتائی تھی کہ وہ جو یونیورسٹیز میں کوئی 80 لاکھ یا کتنے کوئی اسٹوڈنٹس کو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ دیں گے اسکالرشپ۔ اچھی چیز ہے، اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو دینی چاہیے۔ وہ اسکالرشپ انہوں نے یہی بتایا کہ جو صوبے ہمارے صوبے ہیں ان میں، یعنی سندھ کے علاوہ، یعنی جو ہمارے صوبے، میں بار بار وضاحت کر رہا ہوں کہ پتہ چل جاتا ہے، وہ یہ نہیں کہتے کہ سندھ کوئی پنجاب پاکستان کا صوبہ نہیں ہے۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے عمران خان صاحب کا کہ جو صوبے جہاں ہماری حکومت ہے، جہاں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو وہاں پر اسکالرشپس ہوں گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اسکالرشپس وفاقی حکومت نہیں دے گی۔ اگر وفاقی حکومت دے رہی ہے تو پھر سندھ کے نوجوانوں کو کیوں نہیں دے گی جی؟ وفاقی وسائل پر تو سب کا برابر کا حق ہے۔ جو وفاقی حکومت کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، روڈ کے ہیں، اسکالرشپس ہیں، انٹرنشپس ہیں، جو بھی ہے، وہ پھر قرضہ جات ہیں جو عمران خان صاحب بار بار اعلان کرتے ہیں قرضوں کا، نیا پاکستان کے جو قرضوں کی جو اسکیم ہے، اس پر تو پھر تمام صوبوں کا حق ہوگا، تمام صوبوں کے لوگوں کا حق ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے کہاں کس کی حکومت ہے؟ تو ایک تو یہ چیزیں اچھی چیزیں ہیں، عمران خان صاحب نے اس کا اعلان کیا ہے۔ اور باقی جو اصل چیز تھی وہ یہ تھی کہ جو آج کل ملک میں سب سے بڑا تنازع بنا ہوا ہے، اب یہ اعلان عمران خان صاحب نے کیوں کیے ہیں میں اس پر بعد میں آتا ہوں، لیکن آج کل جو سب سے بڑا تنازع بنا ہوا ہے وہ ہے پیکا آرڈیننس۔ ہر بندہ جو تھوڑا بہت سوچتا ہے، اظہار خیال کرتا ہے، وہ اس سے پریشان ہے۔ چھوٹی سی تنقید، کوئی سی بھی تنقید، خاص طور پر محسن بیگ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ہر بندہ پریشان ہے۔ خاص طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو سماعتیں ہوئیں پیکا آرڈیننس کے معاملے کو لے کر اور محسن بیگ صاحب کے معاملے کو لے کر، تو وہاں پر جو ہیئرنگس ہو رہی ہیں، سماعتیں ہو رہی ہیں، وہاں پر تو عدالت کہہ رہی ہے کہ کالا قانون ہے۔ بذات خود اٹارنی جنرل نے کہا کہ اگر یہ اپنی اسی شکل میں امپلیمنٹ ہوا تو یہ کالا قانون ہوگا۔ اٹارنی جنرل کہہ رہے ہیں۔ عمران خان صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ دو شخصیات کی وجہ سے یہ نافذ کرنا پڑ رہا ہے، لایا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ عمران خان صاحب نے اپنی پوری تقریر میں 2 حوالے دیے ہیں۔ ایک حوالہ قابل احترام خاتون اول کا لیا، انہوں نے دیا، جن کے اوپر کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہ ان کی ذاتی زندگی میں گھس کر طرح طرح کی خبریں چلائے۔ میں اس کے حق میں نہیں ہوں، میرے پاس ایسی چیزیں آتی ہیں، میں نہیں کرتا، میرے ویلاگس پڑے ہوئے ہیں، میں نہیں کرتا۔ لیکن اگر کوئی خاتون اول کے متعلق کوئی خبر چلاتا ہے، چھاپتا ہے، تو اس کا قانونی راستہ یہ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے، یہ نہیں ہے کہ سب کی آوازیں بند کی جائیں۔ دوسرا، مراد سعید صاحب، انہوں نے نام لیا کہ مراد سعید کے اوپر جو الزامات لگ رہے ہیں، مراد سعید نے اس کی بنیاد پر بیرون ملک جا کر مقدمہ کرنے کا سوچ رہے ہیں مراد سعید۔ اب یہ وزیر اعظم صاحب قوم سے خطاب کر رہے ہیں، اور قوم سے خطاب میں خاتون اول والی بات بہت حد تک سمجھ میں آتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے یار، ان کی شریک حیات ہے، ان کا ایک تعلق ہے آپس میں، اور وہ بہت احترام کرتے ہیں ان کا، اپنی اہلیہ کا، خاتون اول کا، کرنا بھی چاہیے۔ ان کے متعلق جو خبریں چلتی ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کئی بار کہا گیا کہ جی گھر چھوڑ کر چلے گئے، یہ ہوا وہ ہوا۔ پھر یہ کہ جی اخبارات، جب انہوں نے آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر وہ عبدالقیوم نیازی کو نامزد کیا تھا، تو اخبارات نے خبریں چلائیں کہ جی یہ جادو ٹونے سے وزیر اعظم نامزد کیا گیا ہے آزاد کشمیر کا۔ سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے ان اخبارات کے خلاف کوئی چارہ جوئی کی قانونی؟ بیسیکلی اصل چیز تو یہ ہے کہ ان کے خلاف کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے نا فلاں مقدمہ کیا تھا، ابھی تک مجھے انصاف نہیں ملا۔ تو بھائی آپ کی حکومت ہے، آپ ادھر اصلاحات کریں، زیادہ سے زیادہ عدالتیں بنانے کی ضرورت ہے، آپ اس طرف جائیں۔ 94,000 کیسز بتا رہے تھے کہ FIA میں ہیں، اور انہوں میں 38 کیسز جو ہے وہ ان کا فیصلہ ہوا ہے۔ تو بھائی ان کو اسٹرینتھن کریں، بجائے اس کے کہ سب کی زبان بند کر دیں، بجائے اس کے کہ ایک FIA ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، ان کو نیب کی طرح کھلی چھوٹ دے دیں کہ جس کو جب مرضی چاہے اٹھا لیں، اور پھر کوئی بھی کسی کے خلاف مدعی بن جائے بغیر کسی ریزن کے، بغیر کسی تعلق کے ریزن مدعی بن جائے۔ تو اس قانون کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے بتا دیا کہ وہ جو پیکا کے ترمیمی آرڈیننس ہے وہ انہوں نے اس لیے وہ لے کر آئے ہیں کیونکہ خاتون اول کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، ان کے متعلق خبریں چل رہی ہیں، اور مراد سعید کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں، 2 شخصیات۔ تیسرا انہوں نے باقی پھر ظاہر انہوں نے حوالے دیے، لیکن جب وزیر اعظم صاحب یہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا بھی ایک میڈیا سیل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے اپنے جو ترجمان ہیں ان کے ٹویٹس اٹھا کر دیکھ لیں، جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں لوگوں کے لیے، خواتین کے لیے۔ لیٹسٹ جو ان کا نشانہ بنے ہیں عمران خان صاحب کی جماعت کا، وہ بنی ہے خاتون صحافی آسمہ شیرازی، بہت قابل احترام صحافی ہیں، اتنا ہی ان کا احترام ہونا چاہیے جتنا خاتون اول کا ہے، اتنا ہی احترام ہونا چاہیے۔ تو ان کے متعلق جس طرح کی ٹرولنگ کی گئی،
تو مطلب بنیادی چیز یہ ہے کہ قانون کبھی بھی کسی شخصیت کے اس میں رہ کے نہیں ہوتا. نواز شریف صاحب کا انہوں نے کہا حوالہ دیا کہ جی یہ مسلم لیگ نون کے دور میں بنا تھا پیکا. ہم بار بار کہتے ہیں کہ جی پیکا جو مسلم لیگ نون کے دور میں بنا تھا, اور مسلم لیگ نون والے اس کے رگڑے میں آئے, اور ایسا رگڑے میں آئے کہ آج تک نہیں نکل پا رہے. لیٹسٹ جو مریم نواز صاحبہ کے ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ وہ ہاشمی صاحب تھے, صابر ہاشمی میرا خیال ہے, جب گرفتار ہوئے تھے تو اس پر مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ ان کو وکیل دیں گے, اور کہا گیا کہ جی وہ خاتون اول کے متعلق بہت گندی پروپیگنڈا کر رہے تھے, لہٰذا اس لیے ان کو اپنا مریم نواز ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے, مطلب مریم نواز صاحبہ سرپرستی کر رہی ہیں ایسی چیز کی. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ سب کو انصاف چاہیے پاکستان میں, سب کو بولنے کی آزادی چاہیے, اور بولنے کی آزادی میں سب کا احترام لازمی ہے. تنقید کریں, الزامات لگائیں, الزام کا کوئی ثبوت ہے تو لگائیں, ورنہ پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر اپوزیشن والے الزام لگائیں تو ان پر پیکا آرڈیننس نافذ ہو, اور اگر عمران خان اور ان کے ساتھی الزامات لگائیں تو وہ دندناتے پھریں, ان سے کوئی نہ پوچھے. پھر یہ نہیں ہو سکتا. اور پھر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر بختیار بھٹو کی شادی ہوتی ہے اور ان کے شوہر کے متعلق طرح طرح کے پروپیگنڈا کرنے والے جو ہیں ان کو کوئی نہ پوچھے, اور اگر خاتون اول کے متعلق ایک بڑے صحافی کو خبر دیتے ہیں تو عمران خان صاحب کہتے ہیں میں اس لیے پیکا آرڈیننس لایا ہوں کیونکہ مجھے اس میں انصاف نہیں ملا. یہ نہیں ہو سکتا کہ مریم نواز اگر منڈی جاتی ہیں, منڈی بہاؤدین, تو ان کے متعلق ٹرولنگ کی جائے اور نون پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کی جائے, اور وہ میں دہرا نہیں سکتا کہ ان کے متعلق کوئی ٹرولنگ ہو تو پھر وہ اس وہاں پکڑ نہ ہو, لیکن اگر خاتون اول کے متعلق یا پی ٹی آئی کے لوگوں کے متعلق ہو تو ان کی پکڑ ہو, ہر طرف پکڑ ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا کہ کسی کو یہ آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کی ذاتی زندگی میں اور کسی کی کے اوپر شخصی حملے کرے. میں واپس آتا ہوں اب عمران خان صاحب پر. عمران خان صاحب کی اچھا وہ جو مراد سعید والا معاملہ ہے کتاب والا, اس پر میں ایک اور چیز تھی مراد سعید صاحب والی. عمران خان صاحب خود مدعی بن سکتے تھے اس میں, کیونکہ بنیادی الزام عمران خان صاحب پر لگا ہے. سب کو پتہ ہے, ریحام خان کی کتاب کا حوالہ ہے. ریحام خان صاحب نے عمران خان صاحب کو مرکزی کردار بنا کر جتنے بھی الزامات لگائے ہیں, سچے ہیں جھوٹے ہیں, ریحام خان صاحب کو جا کے پکڑیں. ریحام خان صاحب کی کتاب کا حوالہ دینا کوئی جرم نہیں ہے, کیونکہ اس کتاب پر پابندی نہیں لگی ہوئی. تو وہ عمران خان صاحب خود کریں ان کے خلاف مقدمہ. اس کے لیے عمران خان صاحب پراکسی کر رہے ہیں, پراکسی. وہ جو نواز شریف صاحب پر الزام تھا نا کہ نواز شریف صاحب سندھ ہائی کورٹ بار یا فلاں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ نواز شریف وہ جو معاملہ تھا آڈیو اسکینڈلس کا اور اس طرح کی چیزیں جو سامنے آ رہی تھیں اپنا ثاقب نثار صاحب کے متعلق, جو سندھ ہائی کورٹ بار والے آ گئے تھے لے کر درخواست کہ اس کی تحقیقات کروائی جائے کہ الزام چیف جسٹس سابق چیف جسٹس پر ٹھیک ہے غلط ہے. اگر غلط الزام ہے تو پھر الزام لگانے والے کو پکڑے, اور اگر ٹھیک الزام ہے تو پھر معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کیوں ہوا. تو ظاہر اس میں بینیفیشری نواز شریف بن رہے تھے, تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا تھا کہ جی پراکسی مقدمہ ہے, پراکسی پٹیشن ہے. تو عمران خان صاحب خود نہیں جا رہے, مراد سعید صاحب کو بھیج رہے ہیں اور قوم سے خطاب میں حوالہ دے رہے ہیں مراد سعید کا. تو قوم سے خطاب کا لیول یہ ہے. ویسے عمران خان صاحب کو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ کے یا دنیا کی تاریخ کے پہلے سربراہ حکومت ہے جنہوں نے اتنے زیادہ خطاب کیے ہیں, اتنے زیادہ. آپ کو دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے تیسرے مہینے عمران خان صاحب خطاب کرنے آ جاتے ہیں, پارلیمنٹ نہیں جاتے. حالانکہ یہ والی باتیں جتنی بھی انہوں نے اعلانات کیے, اگر پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہوتا وہاں پر عمران خان صاحب کرتے تو اس کا اثر ہی اور ہوتا. ٹی وی کے ڈبے میں بیٹھ کر قوم سے خطاب کرنے کا اثر اور ہوتا ہے. اپنی آپ کا جو قلعہ ہے, آپ کا جو مورچہ ہے, وہاں پر کھڑے ہو کر خطاب کریں گے تو اس کا اثر اور ہوگا, لیکن وہ مورچہ کمزور ہو چکا ہے. اب میں آتا ہوں اس طرف. آج عمران خان صاحب نے حاتم طائی کی قبر کو لات کیوں ماری ہے. میں نے اس سے پہلے والے ولاگ میں بتایا تھا کہ خان صاحب جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں. ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بہت زیادہ ان کو ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے. بلاول بھٹو کا لانگ مارچ پنجاب میں داخل ہو, اس وقت تک یا اس سے پہلے یا اس کے بعد تحریک عدم اعتماد جمع ہو, اس سے پہلے بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب. میں وہ دیکھ رہا تھا, میں نے جب پرویز خٹک صاحب کی جو خبر تھی, جس کو میں نے کہا کہ پرویز خٹک صاحب بے خبر ہوتے ہیں, یعنی آج وہ باخبر تھے, تو میں اپنی بے خبری کا اعتراف کرتا ہوں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ 10 روپے پیٹرول کم کریں گے وزیر اعظم صاحب, تو وہی ہوا. اور وزیر اعظم آفس کا ٹویٹ تھا کہ وہ جو دنیا کی جو اپنا صورتحال ہے خطے کی اور دنیا کی, اس پر قوم کو اعتماد ملیں گے. تو میرا خیال تھا کہ پرائم منسٹر آفس جو ہے اس کی بات ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کے خطاب کے 3 حصے تھے. ایک حصہ جو تھا آغاز تھا وہ حصہ تھا پیکا آرڈیننس, خاتون اول پر الزامات, مراد سعید پر الزامات. دوسرا حصہ تھا عمران خان صاحب کے خطاب کا اپنا حالات کیا ہوا, کیوں ہم نہیں نکل سکے, اور ایک بہانہ کہ یوکرین کی وجہ سے ہم مزید
مشکل حالات کا ہو سکتے ہیں۔ تیسرا حصہ تھا انہوں نے جو اعلان کیا، جو میں بتا چکا ہوں۔ اب تیسرا حصہ اور چوتھا حصہ غائب تھا، جو مرکزی حصہ ہوا کرتا ہے عمران خان صاحب کی شخصیت کا، وہ غائب تھا۔ آج عمران خان صاحب نہیں تھے، میں نے کہا نا تھوڑے تھوڑے وزیر اعظم لگ رہے تھے۔ آج کنٹینر پر کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے۔ کنٹینر پر اس لیے کھڑے نظر نہیں آ رہے تھے کہ ان کو حالات کی سنگینی کا اندازہ ہو گیا ہے، اس لیے وہ عمران خان جو تنخواہ بڑھانے کی جب بات ہوتی تھی تو عمران خان صاحب تنخواہ بڑھانے پر نہیں آتے تھے۔ آج انہوں نے موازنہ کیا پیپلز پارٹی کے پہلے دور کا، بلکہ چاروں ادوار کا، نواز شریف صاحب کے تینوں ادوار کا، اور انہوں نے بتایا کہ جو ان ادوار میں مہنگائی زیادہ تھی ہمارے دور میں کم ہے، 8.5% انہوں نے کہا ہمارے دور میں۔ تو ان ادوار میں تنخواہیں کتنی بڑھائی جاتی تھی اور آپ کے دور میں تنخواہیں کتنی بڑھی ہیں، یہ موازنہ کریں تو پورا کریں۔ اگر آپ نے دنیا کے دیگر ممالک کا رکھ دیا کہ جی یہاں پیٹرول اتنے کا ہے، یہاں اتنی مہنگائی ہے، تو پھر آپ یہ بھی بتائیں کہ وہاں کے لوگوں کی انکم کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے، اور ہمارے ہاں لوگوں کی قوت خرید کتنی ہے۔ لوگ بچوں کے ساتھ خودکشی کر رہے ہیں، تو ہمارے ہاں تو لوگوں کی قوت خرید جواب دے گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کی استقامت جواب دی گئی، وہ کھڑے ہوتے تھے نا اپنے پاؤں پہ، جی یہ میں نے کرنا ہے، میں نے بلیک میل نہیں ہونا۔ آج بنیادی طور پر عمران خان صاحب جو ہیں بلیک میل ہوئے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری کا لانگ مارچ جو ہے وہ مہنگائی کے خلاف تھا، مہنگائی کے خلاف، اور ساتھ ہی انہوں نے 38 پوائنٹ ایجنڈا بھی دیا، لیکن بنیادی آغاز جو تھا لانگ مارچ کا، جس کی بنیاد پہ انہوں نے کیا، اور جو کہتے رہے کہ جی پی ڈی ایم والے 3-4 ماہ کے بعد لانگ مارچ کر رہے ہیں تو 3-4 ماہ تک قوم صبر نہیں کر سکتی۔ بلاول بھٹو کراچی سے حیدرآباد پہنچے، حیدرآباد سے بھی نواب شاہ نہیں پہنچے تھے، تو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کر کے کم از کم قوم سے 10 روپے بجلی اور 5 روپے بجلی اور 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کا بوجھ قوم کے اوپر سے ہٹایا ہے، کم کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے عوامی پریشر کی، کیونکہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو کا لانگ مارچ میں جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اور اگر اسی تعداد کے ساتھ اور اسی جوش کے ساتھ یہ لانگ مارچ پنجاب میں داخل ہوتا ہے تو عمران خان صاحب اس وقت سے ڈر گئے ہیں، اس وقت سے گھبرا گئے ہیں۔ اور عمران خان صاحب خوب کہتے ہیں کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں سڑکوں پر نکل سکتا، لیکن یہ جو سڑکوں پر کراؤڈ چل رہا ہے بلاول کے ساتھ، یہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس طرح کبھی کراؤڈ نہیں چلا۔ جلسے بالکل عمران خان صاحب کے بڑے بڑے رہے، ہم نے ریلیز، روڈ کارواں عمران خان صاحب کے کور کیے ہیں، تو اتنے لوگ اور مسلسل چل رہے ہوں اس طرح نہیں ہے۔ پنجاب میں جس طرح تیاریاں ہو رہی ہیں لانگ مارچ کی، وہ عمران خان صاحب کو ساری رپورٹس ہیں۔ آئی بی جو ہے نا، آئی بی ایک منٹ کی، لمحے کی عمران خان صاحب کو رپورٹ دے رہی ہے کہ لانگ مارچ کہاں ہیں، کتنے لوگ ہیں، تو ظاہر ہے وہ رپورٹ وہ دیں گے جو جینون ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب اس سے گھبرا گئے ہیں، ایک تو اس کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے کہ ڈیفیوز کر لوں، کیونکہ انہوں نے جو متبادل لانگ مارچ نکالا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کو ڈیفیوز کر دیا نا، عمران خان صاحب کی دھمکی کو ڈیفیوز کر دیا شاہ محمود قریشی والی۔ تو یہ اثر ہے عوامی لانگ مارچ کا جو بلاول بھٹو کر کے آ رہے ہیں، اور دوسرا تحریک عدم اعتماد کا، جس کے لیے عمران خان صاحب کل جو خبروں کے مطابق کل جائیں گے چودھری برادران کے پاس۔ تو وہ جو کہتے تھے کہ میں گھبراتا نہیں ہوں، میں ڈرتا نہیں ہوں مشرف کی طرح، وہ گھبرا بھی گئے ہیں، ڈر بھی گئے ہیں، اور گھٹنے بھی ٹیک دیے ہیں انہوں نے، لیکن اس بار ذرا مثبت گھٹنے ٹیکے ہیں، لوگوں کو کچھ تو ریلیف ملا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔